1942 کی بات ہے، جب ہم انڈیا کے ایک قصبے رام نگر میں رہتے تھے۔ میں اپنے والدین کا اکلوتا بیٹا تھا۔ میرے والد انگریزوں کی ایک فرم میں ملازمت کرتے تھے، گرچہ میرے دادا جدی پشتی رئیس تھے، لیکن میرے والد نے اپنی پسند اور اپنی مرضی سے اپنی کلاس فیلو سے شادی کر لی تھی، جبکہ دادا اپنی بہن کی بیٹی سے ان کی شادی کرنا چاہتے تھے، اور میرے والد کو اس جرم کی پاداش میں دادا نے جائیداد سے برطرف کر دیا۔ ان کے حصے میں دادا کی وراثت نہ آئی۔ میں جب 12ویں جماعت میں آیا تو میرے دل و دماغ میں صرف ایک ہی خیال آیا کہ میں BA کر کے باہر ملک جا کے مزید تعلیم حاصل کروں گا اور بہت قابل بن کے اپنے وطن لوٹوں گا، اور پھر اتنا پیسہ کماؤں گا کہ میرے دادا والے بھی پیسے کی دوڑ میں پیچھے رہ جائیں گے۔ لیکن قسمت سے بھلا کون لڑ سکتا ہے؟ میری امی جو میرے خوابوں کو حوصلہ دیتی تھیں، میری ہمت بندھاتی تھیں، کافی عرصے سے اپنی بیماری سے لڑ رہی تھیں، اور پھر ایک روز انہوں نے ہمیشہ کے لیے اپنی آنکھیں بند کر لیں۔ امی کے انتقال کے بعد تو میں جیسے اکیلا رہ گیا۔ میں اکیلا پڑ گیا تھا، کیونکہ ابو تو پہلے ہی بہت خاموش رہتے تھے۔ اب تو انہیں اور بھی چپ لگ گئی تھی۔ مجھے اپنے خواب ٹوٹتے ہوئے محسوس ہو رہے تھے۔ میں چڑچڑا رہنے لگا۔ میری خوش مزاجی جیسے ختم ہو گئی۔ گھر کا سناٹا دیکھ کے ابو نے میری شادی پہ زور ڈالنا شروع کر دیا۔ ابو اپنے دوست کی جس بیٹی سے میری شادی کرنا چاہتے تھے، وہ مجھے بالکل بھی پسند نہ تھی، کیونکہ میں اپنی کلاس فیلو امرین کو بہت زیادہ پسند کرتا تھا۔ امرین بھی اپنے والدین کی اکلوتی اولاد تھی، لیکن وہ بے حد امیر اور کھاتے پیتے گھرانے سے تعلق رکھتی تھی۔ میرے ذہن میں یہی سوچ تھی کہ جب باہر ملک سے اعلیٰ تعلیم حاصل کر کے لوٹوں گا تو مجھے کسی بھی اعلیٰ محکمے میں اچھی جاب مل جائے گی، اور پھر میں امرین کے والدین سے امرین کا ہاتھ مانگ لوں گا۔ امرین بھی مجھے بہت پسند کرتی تھی۔ ادھر ابو کا اصرار بڑھتا جا رہا تھا کہ میں ان کے دوست کی بیٹی سے شادی کر لوں، جو بے حد سلجھی ہوئی اور سلیقہ مند لڑکی تھی۔ ابو کا کہنا تھا کہ گھر میں ایک عورت کی ضرورت ہے جو آ کے گھر کو سنبھال لے۔ میرے BA کرتے ہی ابو نے فیصلہ سنا دیا کہ اب اپنا خرچہ خود اٹھاؤ، اور اب بس بہت ہو گئی، میں تمہاری شادی کر رہا ہوں۔ ماں زندہ ہوتی تو میں احتجاج بھی کرتا، اور پھر ابو کی ضد کے آگے میں نے گھٹنے ٹیک دیے۔ اس دوران ادھر ادھر بھاگ دوڑ کر کے ایک کمپنی میں ملازمت کر لی۔ میری شادی کے 2 سال بعد ابو کا بھی انتقال ہو گیا۔ ایک روز سرے راہ امرین سے میری ملاقات ہو گئی۔ وہ اپنی گاڑی میں بیٹھی ہوئی تھی۔ میں اسے نظر انداز کر کے آگے بڑھنے لگا۔ وہ تیزی سے گاڑی کا دروازہ کھول کے میری طرف آئی۔ پیچھے سے اس نے مجھے پکارا، اور میرے قدم وہیں کے وہیں رک گئے۔ گرچہ میں نے اس سے اپنی شادی کا ذکر نہ کیا تھا، لیکن وہ جانتی تھی کہ میری شادی ہو چکی ہے۔ مجھ سے بولی، کیسے ہو اقبال؟ میں کچھ کہہ نہ سکا۔ میں گم سم کھڑا اپنی محبت کو دیکھ رہا تھا۔ تمہاری بیوی تو بڑے نصیبوں والی ہے کہ اسے تم جیسا شوہر ملا۔ میں آج بھی تمہیں بہت یاد کرتی ہوں، لیکن پھر یہ سوچ کے دل کو تسلی دے لیتی ہوں کہ محبت میں ضروری تو نہیں کہ شادی ہو جائے۔ میں تمہارے ساتھ گزری یادوں کے سہارے بھی تو جی سکتی ہوں۔ اپنی بیوی کا خیال رکھنا۔ میں جب گھر پہنچا تو فریدہ سامنے تھی۔ وہ مجھے اپنی دشمن لگی، جس کی وجہ سے امرین کی شادی مجھ سے نہ ہو سکی۔ میں اپنی بیوی سے اکھڑا رہتا تھا۔ میرے رویے کی وجہ سے میری بیوی مجھ سے بس صرف ضرورت کے تحت ہی بات کرتی تھی۔ حالانکہ اگر دیکھا جائے تو اس نے گھر کو بڑے سلیقے قرینے سے سنبھالا ہوا تھا۔ 1947 میں فسادات پھیلنے لگے۔ لوگ ہجرت کر کے یہاں سے جا رہے تھے۔ میری بیوی نے مجھ سے کہا کہ اب ہم لوگوں کا یہاں رہنا ٹھیک نہیں ہے۔ سب لوگ ہجرت کر کے یہاں سے جا رہے ہیں، ہم بھی چلتے ہیں۔ لیکن میں امرین کی وجہ سے اس کی بات ٹالتا رہا کہ امرین والے وہیں مقیم تھے۔ پھر امرین نے مجھے بتایا کہ اس کے گھر والے پاکستان پنجاب میں سیالکوٹ کی طرف جا رہے ہیں، اور یوں میں نے بھی سیالکوٹ کی طرف جانے کا ارادہ کر لیا۔ امرین اپنے گھر والوں کے ساتھ سیالکوٹ جا چکی تھی۔ میں نے بھی بیوی کے ساتھ رخت سفر باندھا۔ یہاں آ کے سب سے پہلے میں نے گھر ڈھونڈنا شروع کر دیا۔ جلدی میں ایک ایسا گھر مل گیا جس میں دروازے سے داخل ہوتے ہی ایک بڑا صحن تھا، برآمدہ اور پھر 2 کمرے۔ آنگن کے کونے میں باتھ روم تھا، اور اس سے کافی دور فاصلے پہ ایک کنواں تھا۔ میں گھر سے جو جمع پونجی لایا تھا اس میں سے مالک مکان کو گھر کا کرایہ ادا کیا۔ بجلی ابھی اس علاقے میں نہیں آئی تھی۔
وہاں کی اکثریت لالٹین اور لیمپ وغیرہ کا ہی استعمال کرتی تھی۔ اب میں نے وہاں رہ کے نوکری کی تلاش شروع کر دی۔ مجھے شہر کے ایک دفتر میں ملازمت مل گئی۔ کبھی کبھی مجھے امبرین کی یاد بڑی شدت سے آتی تھی۔ میری نظریں اکثر اسے تلاش کرتی تھیں کہ وہ کہیں نظر آ جائے، لیکن وہ کہیں دکھائی نہ دی۔ مجھے اتنا یقین تھا کہ وہ بھی اسی شہر میں کہیں رہتی ہے۔ پھر ایک روز مجھے اپنے دفتر کے پتے پہ ایک ڈاک موصول ہوئی۔ میں حیران تھا کہ مجھے یہاں ڈاک بھیجنے والا بھلا کون ہو سکتا ہے، اور جب خط کھولا تو میرا دل خوشی کے مارے تیزی سے دھڑکنے لگا۔ یہ امبرین کا خط تھا۔ میری چاہت اقبال، کیسے ہو؟ ہجرت کے وقت میری نظریں تمہیں ہر جگہ ڈھونڈ رہی تھیں۔ ہم وہاں سے جس افراتفری میں نکلے، موقع ہی نہ مل سکا کہ میں تمہیں باخبر کر دوں کہ میں اس دیس کو چھوڑ کے جا رہی ہوں جہاں ہمارے پیار کی ابتدا ہوئی تھی۔ تم شاید مجھے بھول گئے ہو، لیکن میں آج بھی تمہیں نہیں بھولی۔ شاید تمہیں یاد ہو کہ میں نے تم سے کہا تھا کہ تمہارے علاوہ کسی اور سے زندگی بھر شادی نہیں کروں گی۔ میں آج بھی اپنی بات پہ قائم ہوں، اپنے لیے ہر آنے والے رشتے کو منع کر دیتی ہوں۔ اب تو میرے والدین بھی میری ضد کے آگے خاموش ہو گئے ہیں۔ یہ باتیں کرنے کا مقصد ہرگز یہ نہیں کہ تمہاری بیوی سے میں تمہیں دور کرنا چاہتی ہوں۔ میری دعا ہے کہ تم دونوں ہمیشہ خوش رہو۔ اتنے سالوں بعد چند روز پہلے تمہیں دیکھا، جی چاہا کہ گاڑی سے اتر پڑوں، لیکن یہ سوچ کے تم سے نہ ملی کہ تم اپنی زندگی میں مگن ہوگے۔ دل کے ہاتھوں مجبور ہو کے کسی طرح تمہارے آفس کا معلوم کیا اور اس پتے پہ تمہیں خط لکھ رہی ہوں۔ اگر پہلے کی طرح میرے ساتھ کچھ دیر بیٹھ کے باتیں کر لو تو میرے دل کو بھی قرار آ جائے۔ آج بھی تمہاری امبرین۔ خط پڑھ کے تو جیسے میرے دل و دماغ میں ہلچل مچ گئی۔ میں سر درد کا بہانہ کر کے آفس سے چھٹی لے کے گھر کو چل دیا۔ اب مجھے اپنی بیوی میرے اور امبرین کے بیچ کھڑی دیوار لگ رہی تھی۔ میرا بس نہیں چل رہا تھا کہ میں اس دیوار کو کیسے گرا دوں جو میرے باپ نے زبردستی مسلط کر دی تھی۔ جب میں گھر پہنچا تو اپنی بے بسی پہ میرا چہرہ اترا ہوا تھا۔ میری بیوی مجھے بغور دیکھتے ہوئے بولی، کیا ہوا؟ آپ آج جلدی آ گئے، لگتا ہے آپ کی طبیعت صحیح نہیں۔ ہاں، سر میں درد ہے، ایک کپ چائے دے دو، میں نے ناگواری سے کہا۔ میں سر دبا دوں آپ کا؟ اور میرے ضبط کے جیسے سارے بندھن ٹوٹ گئے۔ میں زور سے اس پہ چیخا، بند کرو اپنی بکواس، یہ سب تمہاری ہی وجہ سے ہو رہا ہے، تم ہی میرا درد سر ہو، تمہاری ہی وجہ سے میری زندگی خوشیوں سے محروم ہے۔ اور میری چپتی باتیں سن کے وہ حونق بنی مجھے دیکھ رہی تھی۔ میں کمرے میں چلا گیا۔ اس نے چائے لا کے خاموشی سے میرے سرہانے ٹیبل کے قریب رکھ دی اور کمرے سے چلی گئی۔ میں امبرین کی سوچوں میں آنکھیں بند کر کے لیٹ گیا۔ باہر سڑکوں پہ ہر گزرتی گاڑی پہ میری نظریں ہوتیں کہ شاید امبرین یہاں سے گزرے، اور پھر یکایک ذہن میں خیال آتا کہ امبرین سے اگر میری ملاقات ہو گئی اور اس نے مجھ سے شادی کی پیشکش کی تو میں اپنی بیوی سے چھٹکارا کیسے لوں گا؟ ان باتوں کو تقریباً 15 دن ہی گزرے ہوں گے کہ ایک رات اچانک میری بیوی بڑی ڈری سہمی کمرے میں داخل ہوئی۔ اس کے چہرے پہ ہوائیاں اڑ رہی تھیں۔ وہ آ کے ایک دم میرے قریب بیٹھ گئی۔ میں نے بغور اس کا جائزہ لیا اور پوچھا، کیا ہوا؟ تم یہاں کیوں آ بیٹھی ہو؟ لیکن لگتا تھا جیسے الفاظ اس کے منہ سے نہ نکل رہے ہوں۔ اس نے اشارے سے ہاتھ کا رخ کمرے کے باہر کی طرف کیا۔ میں جھنجھلا کے بولا، کوئی بھوت دیکھ لیا کیا؟ اس نے اپنا ہاتھ سینے پہ رکھ کے اپنی سانسیں بحال کیں اور ہکلاتے ہوئے بولی، آواز 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 سنی، کوئی عورت۔ میں ٹارچ لے کے کمرے سے باہر کو بڑھا کہ اس نے لپک کے میرے ہاتھ تھام لیے۔ کیا مشکل ہے بھائی؟ میں جھنجھلا کے بولا، اللہ کے واسطے آپ باہر نہ جائیں۔ وہ ڈرتے ہوئے بولی، اوہو کچھ نہیں ہوگا، مجھے جا کے دیکھنے تو دو۔ یہ کہہ کے میں آنگن میں آ گیا جہاں اندھیرے اور سناٹے کا راج تھا۔ وہ کیسی آواز تھی؟ کیا سنا تھا تم نے؟ یہاں تو کچھ بھی نہیں۔ وہ سہمی ہوئی آواز میں بولی، ایک عورت کی آواز تھی جیسے بہت تکلیف میں ہو۔ اور اس کے مزید کچھ بولنے سے پہلے میں بری طرح اچھل پڑا۔ کنویں کی سمت سے کسی عورت کے خنکدار قہقہے کی آواز آئی۔ میں تجسس میں کنویں کی طرف بڑھنے لگا کہ فریدہ نے میرا ہاتھ پکڑ کے مجھے پیچھے کی طرف کھینچا۔ ابھی وہاں نہ جائیں، صبح دیکھ لیجیے گا۔ میں نے اس کی بات مان لی اور ہم کمرے میں آ گئے۔ صبح آفس جانے سے پہلے میں کنویں کی طرف آیا۔ دن کے اجالے میں اندر جھانک کے دیکھا
خشک کنواں تھا جس میں جھاڑ جھنکار پڑے تھے، کاغذ، سوکھے پتے، سوکھی چھوٹی چھوٹی ٹہنیاں۔ پھر میں آفس چلا گیا۔ اس بات کو تقریباً 1 ہفتہ گزرا ہوگا کہ ایک رات فریدہ سوتے سے چیخ مار کے اٹھ بیٹھی۔ اس نے ڈر کے مارے مضبوطی سے مجھے پکڑا ہوا تھا اور خوف سے کپ کپا رہی تھی، چہرہ پسینے سے تر تھا۔ وہ سہمی ہوئی بار بار کمرے کے دروازے کی طرف دیکھ رہی تھی۔ میں نے اسے تسلی دی، پانی پلایا۔ وہ بولی، میں کنویں کے پاس کھڑی تھی، اس کی بات پہ میں چڑھ گیا۔ تم کنویں کے پاس کب چلی گئیں؟ تم تو مسلسل سو رہی تھیں، میں کب سے جاگ رہا ہوں، تم نے خواب دیکھا ہوگا۔ وہ ڈری ڈری بولی۔ وہ عورت کہہ رہی تھی، جان دو مال لو۔ میں فریدہ کی اس بات پہ حیران نظروں سے اسے دیکھ رہا تھا۔ اب وہ کئی دن سے میرے پیچھے لگی تھی کہ یہ گھر آصف زدہ ہے، کوئی دوسرا گھر دیکھ لیں۔ میں نے اسے ڈانٹ دیا کہ میں اسی گھر میں رہوں گا، پچھلے 3 سال سے اسی گھر میں ہیں، سکون سے رہتی رہو۔ وہ دبی دبی زبان میں بولی، آپ کو تو میری بات پہ یقین ہی نہیں۔ رات ہوتی تو وہ اپنی سوچوں میں گم مسلسل چھت کو گھور رہی ہوتی۔ اس کی یہ حالت دیکھ کے ایک وقت میں بھی یہ سوچنے پہ مجبور ہو گیا کہ اس گھر میں آنے کے بعد سے اب تک فریدہ نے اس طرح کی کوئی بات نہیں کی تھی، نہ ہی اتنی خوفزدہ تھی۔ بس پچھلے 15 دن سے اس کی یہ حالت تھی۔ میں جانتا تھا کہ وہ کوئی ڈھونگ نہیں کر رہی، وہ سادہ سی عورت تھی۔ میں آفس سے واپسی میں مالک مکان کے پاس گیا اور اسے اپنی ساری بات بتائی کہ کنویں سے رات کو آوازیں آتی ہیں۔ مالک مکان بری طرح چڑ گیا، بولا، کمال کرتے ہو یار، میرے گھر کو آصف زدہ بنا کر کرایہ کم کروانا چاہتے ہو، کوئی دوسرا گھر دیکھ لو۔ اور اس کی بات پہ مجھے تو جیسے پتنگے لگ گئے۔ مجھے بھی غصہ آ گیا اور میں نے اسی مہینے اس سے گھر خالی کرنے کا کہہ دیا کہ میں تمہارا گھر خالی کر دوں گا، دوسرا دیکھ لوں گا۔ پیچھے سے مجھے مالک مکان کی آواز سنائی دی، ہاں ہاں جاؤ، میرا پیچھا چھوڑو۔ راستے میں موہن لال کی پان سگریٹ کی دکان پڑتی تھی۔ وہ 55 سالہ شخص اکیلے ہی رہتا تھا۔ اپنی نیک طبیعت اور خوش مزاجی کی وجہ سے محلے کے سبھی لوگوں کا پسندیدہ تھا۔ بٹوارے کے وقت ہندوستان نہیں گیا، اسے یقین تھا کہ یہاں کے لوگ اسے نقصان نہیں پہنچائیں گے۔ میں نے موہن لال سے کرائے کا دوسرا گھر دیکھنے کو کہا۔ وہ حیرانی سے مجھے دیکھتے ہوئے بولا، ارے بھیا، جس مکان میں رہتے ہو وہ بھی تو صحیح ہے، پھر کیوں دوسرا تلاش کرنے لگ گئے؟ نہیں موہن لال، پہلے کبھی وہ گھر ہمارے لیے ٹھیک تھا، لیکن اب وہاں معاملات کچھ ایسے چل پڑے ہیں کہ ہمیں وہ گھر چھوڑنا ہوگا۔ وہ بولا، صاف صاف بتاؤ آخر ہوا کیا ہے؟ میں نے جھجکتے ہوئے ساری روداد اسے سنا دی۔ وہ کچھ لمحے خاموش رہا، پھر بولا، اگر میرا کہا مانو تو بجائے اس گھر کو چھوڑنے کے اس آواز کی کھوج لگاؤ، کیونکہ اگر مایا تمہیں مل گئی تو تمہارے تو دن ہی پھر جائیں گے، پیسے میں نہاؤ گے۔ اس کی یہ بات سن کے میرے کان کھڑے ہو گئے۔ پھر وہ کچھ سوچتے ہوئے بولا، لیکن ایک بات اور بتا دوں، یہ مایا کی دیوی ایسے ہی دولت تمہارے قدموں میں ڈھیر نہیں کر دے گی، اس کے لیے جان کی قربانی دینا ہوگی، انسانی جان کی۔ گھر آ کے میں نے برآمدے کے قریب ہی آنگن میں پلنگ بچھایا اور لیٹ گیا۔ ویسے بھی گرمیوں کے دن تھے، فریدہ مجھے اس طرح آنگن میں لیٹنے کو منع کرتی رہی، لیکن میں نے اس کی بات سنی انسنی کر دی۔ 1 بجے کا وقت ہوگا کہ اچانک کسی عورت کا قہقہا گونجا، پھر آواز آئی، جان دو مال لو۔ میں نے وہیں سے بیٹھے بیٹھے زوردار آواز لگائی، کون ہے وہاں؟ کنویں سے پھر آواز آئی، جان دو مایا لو۔ اور پھر یکدم ہی میرے ذہن میں ایک شیطانی خیال آیا۔ میں تو ویسے ہی امبرین کے چکر میں فریدہ سے جان چھڑانا چاہ رہا تھا۔ میں تیزی سے کمرے میں گیا اور ایک سادہ کاغذ کو تہہ کر کے کپڑے کی ایک چھوٹی پٹی پھاڑ کے اس میں تعویذ کی طرح باندھ دیا، تاکہ دیکھنے سے لگے کہ کپڑے میں تعویذ بندھا ہے، اور بے خبر سوئی ہوئی فریدہ کو جگایا۔ وہ ہڑبڑا کے ایک دم جاگ گئی۔ پھر میں نے اس سے کہا، میں مولانا صاحب سے تعویذ لایا تھا، انہوں نے دم کر کے دیا ہے کہ کنویں میں ڈال دو تو بد اثرات ختم ہو جائیں گے۔ وہ گھبرا کے بولی، نہیں نہیں، میں اس کنویں کی طرف نہیں جاؤں گی، مجھے ڈر لگتا ہے۔ میں نے عیاری سے کہا، مولانا نے کہا تھا کہ گھر کی عورت اسے اس کنویں میں ڈالے
تو یہ کام تو اب تم ہی کر سکتی ہو، اور میں ہوں نا تمہارے ساتھ، چلو۔ اس نے مری مری آواز میں کہا۔ اچھا، اور ڈرے ڈرے بے دلی سے قدم آگے کو بڑھا دیے۔ دن میں ڈال دوں گی۔ وہ ایک بار پھر پیچھے پلٹی۔ میں نے لہجے کو نرم بناتے ہوئے کہا، ارے نہیں، دن میں تو یہ کام بھی نہیں کرے گا۔ انہوں نے ابھی رات میں اسے کنویں میں ڈالنے کو کہا تھا، اور جب کنواں تھوڑے فاصلے پہ رہ گیا تو میں وہیں رک گیا۔ وہ گھبرا کے پلٹی۔ آپ بھی تو آئیں۔ میں نے پھر بات بنائی۔ مولانا صاحب نے کہا تھا کہ میں کچھ فاصلے پہ کھڑا رہوں، تم جلدی سے کنویں میں اس تعویذ کو ڈال دو۔ اس نے معصوم نظروں سے میری طرف دیکھا اور کنویں کے پاس کھڑے ہو کے ہلکا سا کنویں میں دیکھا اور تعویذ ڈالنے کے لیے ہاتھ بلند کیا۔ دوسرے ہی لمحے فضا میں فریدہ کی بڑی وحشتناک چیخ بلند ہوئی، اور فریدہ وہاں نہیں تھی۔ یوں لگا جیسے کسی نادیدہ مخلوق نے چشم زدن میں ہی اسے کنویں کے اندر کھینچ لیا۔ میں کپ کپا کے رہ گیا، اور پھر گھبراہٹ سے میرے پسینے چھوٹ گئے۔ اس لمحے مجھے فریدہ کی بے بسی پہ بڑا ترس آیا۔ میرا دل مجھے اندر سے لعنت ملامت کرنے لگا۔ میں بنا کچھ سوچے سمجھے کنویں کی طرف دوڑا، جہاں اندھیرے کے سوا کچھ نہ تھا۔ میں نے ٹارچ کی روشنی میں بغور دیکھا۔ وہاں فریدہ تو نہ تھی، لیکن مال و دولت اور سونے چاندی سے بھری ایک دیگ موجود تھی۔ میں نے ایک بے حد لمبے ڈنڈے میں بڑا سا مگھا باندھا اور دیگ خالی کرنا شروع کر دی۔ صبح دن کا اجالا پھیلنے سے پہلے ہی میں دیگ خالی کر چکا تھا۔ مال و دولت کا اتنا ذخیرہ دیکھ کے میرا ضمیر پھر سو گیا، اور میں فریدہ کو بھول گیا، جس کی جان کے بدلے میں مجھے یہ بے حساب دولت ملی تھی۔ میں نے کپڑوں کا صندوق خالی کر کے سارا مال و دولت اس صندوق میں بھر دیا۔ اب میں خوش تھا کہ اتنی دولت ہوتے ہوئے اب امبرین سے شادی کر لوں گا۔ اب مجھے اس بات کا کھٹکا لگا کہ کہیں فریدہ کی لاش کنویں میں اوپر نہ دکھائی دے، لیکن جب دن کی روشنی میں میں نے اسے بغور دیکھا، کنواں پہلے کی طرح جھاڑ جھنکاڑ سے اٹا پڑا تھا، اور دیگ بھی غائب تھی۔ اب مجھے اس بات کا خدشہ بھی نہیں تھا کہ فریدہ کے بارے میں کوئی مجھ سے پوچھے گا۔ اس کے والدین تو اس کے لڑکپن میں ہی مر چکے تھے۔ میرے ابو نے اسے سہارا دینے کو مجھ سے اس کی شادی کروا دی تھی۔ 3-4 دن میں نے روزمرہ کے معمول کے مطابق گزارے تاکہ کسی کو کوئی شک نہ ہو۔ پھر میں نے محلے میں بات پھیلا دی کہ میری بیوی اپنے رشتہ دار کے گھر کراچی گئی ہے، اور اب میں بھی 2-4 دن میں اس کے پاس کراچی چلا جاؤں گا اور وہیں پہ ملازمت کروں گا۔ میں نے دفتر میں اپنی نوکری سے استعفیٰ دے دیا، اور استعفیٰ دینے کے باقی کے بچے دن وہاں کام کرتا رہا تاکہ وقت مقررہ پہ اپنی تنخواہ بھی لے لوں اور کسی کو شک کی گنجائش بھی نہ رہے۔ آفس کے بچے ہوئے آخری مقررہ دنوں میں آفس سے جلدی نکل جاتا تھا تاکہ امبرین کا گھر تلاش کر سکوں۔ سڑک کے کنارے چلا جا رہا تھا کہ اچانک ایک کار میرے پاس آ کے رکی۔ اس میں سے امبرین باہر آئی۔ میں تو خوشی سے نہال ہو گیا۔ میں بے صبری سے بولا، امبرین مجھ سے شادی کرو گی؟ اور میری بات پہ وہ حبنک بنی مجھے دیکھنے لگی۔ تم نے کیسے سوچ لیا اقبال کہ میں کسی کی زندگی برباد کروں گی؟ میں تمہاری بیوی کی خوشیاں نہیں چھینوں گی۔ ارے بھائی، وہ مجھ سے طلاق لے کے جا چکی ہے۔ یہ کیا کہہ رہے ہو اقبال؟ اس نے تم سے طلاق کیوں لی؟ اس کی خوشی اسی میں تھی، وہ جہاں خوش تھی وہاں چلی گئی۔ امبرین بولی، لیکن میں نے تو سنا ہے کہ کراچی اپنے رشتہ داروں کے پاس گئی ہے۔ میں برجستہ بولا، بڑی خبریں رکھتی ہو۔ وہ ہنس پڑی۔ میں نے اسے بتایا، میں نے ہی لوگوں میں یہ بات مشہور کی ہے، ورنہ لوگوں کو کیا جواب دیتا؟ لوگ میری ہنسی اڑاتے۔ پھر امبرین نے بتایا کہ وہ لاہور میں گلبرگ میں رہتی ہے اور ایک ٹرسٹ چلا رہی ہے، جس کی وجہ سے مختلف گاؤں، دیہات اور شہروں میں اس کا آنا جانا لگا رہتا ہے۔ اس نے مجھے اپنے گھر آنے کا کہا کہ میرے سلسلے میں میرے والدین سے آ کے بات کر لو۔ وہ بہت خوش تھی۔ میں امبرین کے والدین سے ملا، انہیں بتایا کہ تقسیم ہند کے وقت اپنے باپ کا گھر فروخت کر کے جو رقم حاصل ہوئی وہ میرے پاس ہے، اور اس کے علاوہ میرے دادا نے جائیداد کا کچھ حصہ مجھے دے دیا جس سے میں کاروبار کروں گا۔ میں لاہور میں ہی فی الحال ایک ہوٹل میں مقیم تھا۔ اس دوران میں نے مال و زر کیش کی صورت میں کروا کے مختلف بینکوں میں جمع کر دیا۔ امبرین سے شادی کے بعد ہم دونوں کی زندگی میں خوشیاں ہی خوشیاں تھیں، بہاریں ہی بہاریں تھیں۔ قسمت کی دیوی مجھ پہ بہت مہربان تھی۔ میں نے شہر کے ایک بہترین علاقے میں زمین خریدی اور ایک بہترین کوٹھی تعمیر کروائی۔ کوٹھی کی تعمیر کے بعد ہم کرائے کا گھر چھوڑ کے اس میں شفٹ ہو گئے۔ گھر میں 2 گاڑیاں، نوکر چاکر، سب کچھ تھا۔
میرا کاروبار خوب ترقی کر رہا تھا۔ پھر اللہ نے ہمیں ایک بیٹے سے نوازا۔ امبرین کی خواہش تھی کہ وہ اپنے بیٹے کی پہلی سالگرہ بڑی دھوم دھام سے منائے۔ تمام کام ملازموں کو سونپ دیے گئے، لیکن اپنے بچے کی خوشی میں نے اور امبرین نے مل کے گھر سجایا۔ کافی رات تک گھر میں ہلا گلا لگا رہا۔ اگلے دن سالگرہ تھی۔ میں بستر پہ لیٹتے ہی سو گیا اور پھر جانے کب گھبرا کے اٹھ کے بیٹھ گیا۔ یہ کیسا خواب تھا؟ میرا دل زور زور سے دھک دھک کر رہا تھا۔ میں نے دیکھا فریدہ میرے پاس کھڑی شکوہ بھری نظروں سے مجھے دیکھ رہی ہے۔ اس کے چہرے پہ اداسی تھی۔ آپ نے اچھا نہیں کیا، مجھے یوں دھوکہ دیا۔ اگر آپ کو میری بھیٹ چڑھانا ہی تھی تو ایک بار مجھ سے کہہ کے تو دیکھتے۔ میں نے تو ہمیشہ آپ کو اپنی جان سے زیادہ بڑھ کے چاہا۔ میں خود ہی آپ پہ قربان ہو جاتی۔ مجھے مایا دیوی نے آپ کے پاس بھیجا ہے، یہ کہنے کے لیے کہ اسے آپ کا بیٹا بڑا پیارا لگا۔ اور یہ کہہ کے فریدہ غائب ہو گئی۔ میری آنکھ کھل گئی۔ امبرین اور منا بے خبر سو رہے تھے۔ میں نے یہ سوچ کے دل کو تسلی دی کہ یہ خواب تھا۔ اگلے روز صبح سے ہی گھر میں بڑی چہل پہل تھی۔ سب اپنے کاموں میں مصروف تھے۔ شام میں پوری کوٹھی قمقموں سے جگمگا رہی تھی۔ مہمان آنا شروع ہو گئے۔ ہر طرف گہما گہمی تھی۔ کیک کاٹا جانے لگا۔ امبرین نے منہ کے ہاتھ پہ ہاتھ رکھ کے کیک کٹوایا۔ خوب غبارے پھوڑنے کا شور ہر طرف بلند تھا۔ پھر مہمان کھانا کھانے میں مصروف ہو گئے۔ بیٹا میری گود میں تھا کہ یکلخت اس نے ایک بلند چیخ ماری اور خون کی الٹی کر دی۔ اس سے پہلے کہ میں صورتحال کو سمجھوں، بچہ ختم ہو چکا تھا۔ خوشیوں کا گھر ماتم کدا بن گیا۔ سب حیران و پریشان سہمے کھڑے تھے کہ یہ کیا ہوا۔ بچہ اب امبرین کی گود میں تھا۔ وہ اسے بری طرح بھینچے ہوئے تھی۔ اس پہ جیسے دیوانگی طاری تھی۔ میں بھی سکتے کی حالت میں بت بنا کھڑا تھا۔ بچے کے غم میں امبرین تو جیسے ہوش و حواس سے بیگانہ ہو گئی۔ میں نے بڑے بڑے اسپتالوں میں اس کا علاج کروایا، بڑے بڑے ڈاکٹروں کو دکھایا، لیکن سب بے سود۔ گھر میں نرسیں اس کی دیکھ بھال کے لیے ہر وقت موجود رہتیں۔ پھر آہستہ آہستہ امبرین زندگی کی طرف آنے لگی۔ اس کی ذہنی حالت اب کافی حد تک نارمل ہو گئی تھی۔ مایا دیوی پھر مجھ پہ مہربان تھی۔ کاروبار میں خوب نفع ہی نفع ہو رہا تھا۔ دن گزر رہے تھے۔ ایک شام امبرین بڑی اداس بیٹھی تھی۔ میں اس کا دل بہلانے کے لیے اس سے ہنسی مذاق کی باتیں کرنے لگا۔ وہ افسردہ لہجے میں بولی، بال اگر ہمارا بیٹا زندہ ہوتا تو 2 مہینے بعد ہم اس کی دوسری سالگرہ مناتے۔ میں نے اسے سمجھایا کہ امبرین اتنا نہ سوچو، تم پھر اپنی صحت خراب کر لو گی، اللہ ہمیں اور بچے دے دے گا۔ رات سونے سے پہلے وہ اداسی سے بغور مجھے دیکھ رہی تھی۔ میں نے پوچھا، کیا ہوا، کیا سوچ رہی ہو؟ وہ کھوئے لہجے میں بولی، اقبال اگر مجھے کچھ ہو گیا تو تم مجھے بھول تو نہ جاؤ گے۔ یہ کیسی باتیں کر رہی ہو امبرین؟ کوئی خواب دیکھا ہے کیا؟ وہ بولی، ہاں میں نے دیکھا میرا منا مجھے بلا رہا ہے، وہ مجھے یاد کر رہا ہے اقبال۔ وہ تڑپ کے بولی۔ میں ادھر ادھر کی باتیں کر کے اسے بہلانے لگا، پھر آؤٹنگ پہ لے گیا۔ اگلے روز بھی وہ کمرے میں بستر پہ لیٹی چھت کو گھور رہی تھی۔ پھر میرے دیکھتے ہی دیکھتے اچانک اٹھی اور کمرے سے باہر کو چیختی ہوئی بھاگی، میرا منا، وہ دیکھو میرا منا مجھے بلا رہا ہے۔ اور یہ عورت کون ہے جس نے میرے بچے کو گود میں لیا ہوا ہے؟ مجھے تو میرا بچہ۔ اور اتنا کہہ کے امبرین فرش پہ گر گئی۔ اس کے منہ سے بھی ویسا ہی گاڑھا گاڑھا خون نکل رہا تھا جیسے بچے کے منہ سے نکلا تھا۔ میں اس کے پاس بیٹھا بلک بلک کے رو رہا تھا۔ وہ ہماری دنیا سے ناتا توڑ چکی تھی۔ آج اس بات کو 16 سال گزر چکے ہیں۔ مایا دیوی ابھی بھی مجھ پہ مہربان ہے، لیکن مجھے سکون کہاں؟ کبھی فریدہ مجھے شدت سے یاد آتی ہے، کبھی امبرین، کبھی میرا بچہ۔ اب جی چاہتا ہے مایا دیوی میری زندگی کی بھیٹ لے لے۔ اب میرے پاس دولت ہے، ایسی زندگی جس کا میں نے بچپن سے خواب دیکھا تھا، امیرانہ ٹھاٹ باٹ والی زندگی، لیکن سکون نہیں۔